یہ جو لوگ جلسہ جلوس نکالتے ہیں یا یہ سب کرتے ہیں، معلوم ہے وہ لوگ ان کے بڑے علماء واضح لفظوں میں بیانات جاری کرتے ہیں کہ یہ نہ کیا جائے، باجا تاشا لے کے نہ چلا جائے، ڈیگ نہ بجایا جائے، احترام کیا جائے راستوں کا، پبلک کا، سب کا، بڑے بڑے بیانات آتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کا اثر نہیں پڑ رہا، بلکہ اور خرافات بڑھتی جا رہی ہیں۔ سنا ہے کہ اس سال تو میلاد النبی پر کوئی نماز بھی ایجاد کر لی گئی ہے، کہیں جماعت بھی ہوئی ہے۔ عورتوں کو روکنے کے تعلق سے بعض لوگ کچھ احادیث پیش کرتے ہیں، وہ بھی بہت غلط پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں پابندی عائد کر دی تھی، ان کو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا تھا۔ حضرت عمر تو اپنی بیوی پر بالکل نہیں عائد غلط کر بات پائے ہے۔ تھے۔ حضرت عمر کی بیوی حضرت عاتکہ تھی، برابر مسجد جاتی تھی۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ حضرت عمر آپ کے شوہر پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ کیوں جاتی ہیں مسجد؟ انہوں نے کہا کہ عمر مجھ کو روک دیں، میں نہیں جاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اشہد جمال ندوی، سیکریٹری ادارہ تحقیق تصنیف اسلامی۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ سیرت نبوی کے سماجی مسائل اور اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے مہمان اور ریسورس پرسن ادارے کے صدر ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی صاحب۔ ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی کو دنیا ایک بلند پایہ عالم اور ایک دانشور کی حیثیت سے جانتی ہے۔ آپ کی مختلف موضوعات پر 100 سے زیادہ کتابیں ہیں، جن میں تحقیقات بھی ہیں، تالیفات بھی ہیں، تراجم بھی ہیں اور مختلف نوعیتیں ہیں۔ آپ ملک کے معروف جنرل تحقیقات اسلامی، سہماہی تحقیقات اسلامی کے مدیر ہیں اور ادارہ تحقیق تصنیف اسلامی کے صدر ہیں۔ جماعت اسلامی کی شریعہ کونسل کے سیکریٹری ہیں، جو خاص طور سے تمام سماجی مسائل کو ڈیل کرتی ہے، اور جماعت اسلامی کے مرکزی سیکریٹری بھی۔ آج ہم لوگ جو یہاں بات چیت کریں گے ڈاکٹر صاحب، ہماری بات چیت سیرت کے جو اہم مسائل ہیں، جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، آپ چونکہ فقیہ ہیں اور سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، تو انہی سلگتے مسائل کو ہم لیں گے۔ پہلا سوال تو میرا یہی ہے کہ اس وقت سیرت نبوی کو دنیا کے سامنے، صرف مسلمانوں کے نہیں، عالم انسانیت کے سامنے کس حیثیت سے، کس طرح سے پیش کرنا چاہیے کہ صحیح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو تقاضا ہے وہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، مختلف پہلوؤں سے اس پر لوگوں نے لکھا ہے۔ ایک پہلو بہت سے مصنفین نے یہ اختیار کیا ہے کہ آپ کو ایک جینیس انسان کی حیثیت سے، ایک عبقری انسان کی حیثیت سے وہ پیش کریں۔ اس انداز تالیف میں آپ کی معجزاتی حیثیت تو نمایاں ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ نے جو خدمات انجام دی، جو کارنامے انجام دیے، وہ بڑے بڑے مصلحین، فلاسفہ، مذاہب کے بانیان سے وہ کام نہیں ہو سکے۔ لیکن اس انداز تالیف میں ایک پہلو جو دب جاتا ہے وہ آپ کا انسانی پہلو ہے۔ آپ ایک انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کچھ تعلیمات لے کر آئے۔ ان تعلیمات میں انسانوں کے لیے بھلائی ہے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ ان تعلیمات پر اگر انسان عمل کریں تو وہ اس دنیا میں بھی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کی زندگی سنور سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت پر کیا احسانات کیے، مختلف انسانوں کے جو طبقات پائے جاتے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کچھ بیان کیا ہے، کیا ارشادات آپ کے ہیں، یہ پہلو عموماً دب جاتا ہے۔ تو موجودہ دور میں سیرت نبوی کے جس پہلو کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے ہدایت کا کیا سامان ہے، انسانوں کے لیے رہنمائی کا کیا سامان ہے، انسان اس دنیا میں پرامن
زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، اس تعلق سے آپ کی کیا ہدایات ہیں، ان باتوں کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اصل میں دیکھیے مصنف کا تو اپنا مزاج ہے، جو بھی کتاب وہ لکھے گا اس کا اپنا جو ذوق و مزاج ہے اس اعتبار سے لکھے گا۔ اب جو تحریکی لوگ ہیں ان کا یہ بہت ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم انقلابی تحریک کے داعی تھے، اور آپ نے اس تحریک میں عملی تعلیمات دی، تو اس لیے آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ کا جو طریقہ ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پچھلے دنوں نعیم صدیقی صاحب کی محسن انسانیت پڑھ رہا تھا۔ محسن انسانیت میں تمام باتوں کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محبت کا حق یہ ہے کہ آپ کی جو عملی انقلابی تعلیمات تھیں ان تعلیمات کا تذکرہ کر کے ہم ان کو اختیار کرنے کا ماحول بنائیں۔ تو اس طرح سے اور بھی جو تحریکی کتابیں ہیں، چاہے عبدالحی صاحب کی حیات طیبہ ہو، اور چاہے مولانا مودودی کی سرور عالم ہو، اور آپ نے خود چونکہ سیرت پر بڑا کام کیا ہے، آپ کی دو بڑی کتابیں جو ترجمے کی شکل میں ہیں، عہد نبوی کا مدنی معاشرہ اور دروس و عبر، تو وہ تو پیور سیرت کے عملی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی تو ذرا سا کیا کتابیں جو اس وقت موجود ہیں جس سے لوگ استفادہ کریں، کچھ ان کتابوں کی نشاندہی کریں۔ کہ موجودہ دور میں سیرت نگاری کا ایک ٹرینڈ جو چلا ہے اس کو فقہ السنہ، فقہ السیرہ کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ فقہ السیرہ کا مطلب یہی ہے کہ سیرت پر اس انداز سے تالیف کیا جائے، کتابیں لکھی جائیں، سیرت کا کوئی واقعہ بیان کیا جائے اور پھر اس واقعے سے ہم کو کیا نصیحتیں ملتی ہیں نکات کی شکل میں اس کو بیان کیا جائے۔ فقہ السیرہ کے نام سے کئی کتابیں عربی زبان میں لکھی گئی ہیں، ان کے اردو میں ترجمے بھی ہو گئے ہیں۔ ابتدا میں تو ایک کتاب آئی تھی مصطفیٰ سبائی کی، السیرۃ النبویہ دروس و عبر۔ دوسری کتاب آئی شیخ محمد الغزالی جو عالم عرب کے مشہور مصنف دانشور ہیں، ان کی کتاب آئی تھی فقہ السیرہ۔ اور تیسری ایک کتاب آئی تھی شام کے عالم شیخ محمد سعید رمضان البوتی، ان کی کتاب آئی تھی فقہ السیرۃ النبویہ۔ جی میں نے البوتی صاحب کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے سیرت رسول دروس و نصائح، مرکزی مکتبہ سے شائع ہوئی ہے۔ شیخ محمد الغزالی کی بھی کتاب کا ترجمہ اردو میں ہو گیا ہے، اور مصطفیٰ سبائی کی کتاب کا بھی ترجمہ ہوا ہے۔ یہ ابتدائی طور سے یہ فقہ السیرہ کے نام سے یہ تین کتابیں منظر پر آئی تھیں۔ بعد کے ادوار میں عربی میں بھی اردو میں بھی خاصی کتابیں جو ہیں وہ اس انداز سے لکھی گئی ہیں۔ اردو زبان میں ایک کتاب کا تذکرہ بہت کیا جاتا ہے، مشہور بھی ہے، وہ محمد عربی کتاب ہے، مولانا محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب کی کتاب ہے، بڑی ہی مؤثر وہ کتاب ہے۔ مولانا کا اسلوب، زبان و بیان، زبان کی روانی دل کو چھو لیتی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو اس طرح کی کتابیں جن سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمایاں ہو، تو اس طرح کی کتابیں ماشاءاللہ عربی زبان میں بھی اردو زبان میں بھی خاصی کتابیں آ گئی ہیں۔ تو مطلب اس طرح کی کتابوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ جن سے کہ لوگوں کو اسوہ اختیار کرنے کی ترغیب حاصل ہو۔ تو مولانا سیرت کے تو بہت سارے مسائل ہیں اور ہم لوگ بات کریں گے اس پر، لیکن اس سلسلے کے ایک بہت حساس مسئلہ ہے، وہ ہے حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ کو انسانوں کو محبت ہے، مسلمانوں کو محبت ہے۔ اگر کوئی آدمی کبھی رسالت کی توہین کر دیتا ہے تو یہ برداشت نہیں ہوتی یہ بات۔ اب توہین رسالت کے ہمارے یہاں بڑے فقہی مسائل ہیں، اور ہندوستان کی نوعیت الگ ہے، دوسرے ممالک کی نوعیت الگ ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں توہین رسالت کے معاملات میں کس طرح کا رد عمل ظاہر
کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. اس سلسلے کے جو فقہی مسائل ہیں آپ ان پر بھی روشنی ڈال سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو مسائل ہیں، جو تقاضے ہیں، ان پر بھی آپ اگر بیان کریں گے تو اچھا ہوگا. دیکھیں، توہین رسالت کا معاملہ ایک جذباتی مسئلہ ہے. مسلمانوں کے جذبات سے تعلق رکھتا ہے. موٹی سی بات ہے، کوئی ہمارے سامنے ہمارے ماں باپ کو گالی دے دے، برا بلا کہہ دے، تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے اندر اس طرح کے جذبات پیدا ہوں گے کہ ہم اس شخص کا منہ بند کر دیں، اس کو جو بھی سزا دے سکتے ہوں وہ دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت ماں باپ، اولاد اور رشتہ داروں سے کہیں سب سے زیادہ محبت سب سے زیادہ مطلوب ہے. ہوتی. حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ، اولاد جی اور جی دوسرے لوگوں سے زیادہ محبت جی نہ کرے. جی جی تو بڑی اہم حدیث ہے. تو اگر کوئی شخص توہین کرتا ہے تو ہمارا مشتعل ہونا، کسی مسلمان کا مشتعل ہونا، یہ ایک فطری بات ہے. اس کے بارے میں جو مسلمانوں کی طرف سے جذبات کا اظہار ہوتا ہے اس کو غلط نہیں قرار دیا جا سکتا. لیکن کس علاقے میں، کس ملک میں اس طرح کے کوئی واقعات پیش آئیں، اس پر کارروائی کی جائے، وہ الگ الگ علاقوں کے حساب سے، ممالک کے حساب سے مطلب اس ایشو پر رد عمل ہو سکتا ہے قوانین کے حساب سے. قوانین کے حساب سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی اسلامی اسٹیٹ ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، تو وہ ریاست نہ تو کسی دوسرے مذہب کے بانی کے بارے میں اس طرح کی کوئی غلط بات کہنے کی اپنے شہریوں میں سے کسی کو وہ ریاست اجازت نہیں دے دے گی. اسی طرح اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شخص غلط بات کہے، توہین احانت آمیز کوئی بات کہے، تو اس کو بھی وہ ریاست برداشت نہیں کر سکتی ہے، اور اس تعلق سے وہ اس شہری کو سزا دینے کے لیے اپنے ملک کے قوانین کے اعتبار سے ہر کارروائی کر سکتی. تو وہ جو فقہا نے ایک بحث جو کی ہے کہ توہین رسالت کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا، وہ ایشو اسلامی ریاست کے دائرے میں آتا ہے کہ اگر اسلامی اسٹیٹ ہو، اس میں کوئی ایسا شخص کوئی حرکت کرے، اس کو اس سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، اس سے معذرت کرنے، معافی منگوانے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر وہ اپنی بات پر ہٹ دھرم ہو، اڑا ہوا ہو، تو اس کو جو بھی قوانین کے مطابق ہر طرح کی سزا دی جا سکتی. لیکن دوسرا مسئلہ ہے کہ سیکولر ممالک ہیں جہاں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں، ان کے اپنے قوانین ہیں. وہاں پر اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر احتجاج کریں، اس کو رکوانے کی کوشش کریں، ملک میں ایسے قوانین بنوائیں کہ ایسے لوگوں کی سرکوبی ہو. لیکن اہم بات یہ ہے کہ کسی فرد کو، کسی شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، اس کے جذبات میں، غصے میں آ کے کوئی شخص اس کو قتل کر دے، تو ظاہر ہے کہ اس ملک کا قانون کام کرے گا، اور پھر اس کو اس کی سزا اسی لحاظ سے دی جائے گی. یہ مسئلہ یوں بھی ایک حساس ہے، نازک ہے، کہ ہم کس چیز کو احانت میں شمار کریں گے، کس چیز کو احانت میں شمار نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ کون کرے گا. گزشتہ دنوں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس سے کہ ہم اس موضوع کی حساسیت اور اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، کہ ایک بینکر، ایک شخص جو بینک کا مینیجر تھا، اس کو اس کے گارڈ نے قتل کر دیا.
جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا، تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو بینک کا مینیجر تھا وہ کہتا تھا کہ سنت جو نماز میں جو فرض ہوتی ہے، جو سنت ہوتی ہے، تو سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سنت کوئی آدمی چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس نے تو سنت کی توہین کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی، اور اس پر اس نے جذبات میں آ کے اس کو قتل کر دیا اور اپنا ہی فتویٰ لگا دیا واجب القتل تو مان کر اس کے۔ میں یہی ہے کہ کیا کوئی آدمی کیا کہے تو اس کا شمار احانت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور پھر وہ بات اس نے غلط فہمی میں کہی ہے یا جان بوجھ کے کہی ہے، اس کا انٹینشن ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو جذبات میں لایا جائے، بھڑکایا جائے، ایسی بات کہی جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص ناواقفیت میں، نادانی میں کوئی بات کہے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقام اس کے سامنے بیان کیا جائے، تو اس کا عین امکان ہے کہ وہ اپنی بات سے توبہ کر لے، اس سے معافی مانگ لے۔ تو یہ موضوع بہت حساس نوعیت کا ہے، اس کے تمام پہلوؤں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک بات اس سے ابھی آپ جو مولانا آپ نے جو فرمائی، بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی اسٹیٹ ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدار کا تحفظ کرے گا، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ کسی نبی کے سلسلے میں بھی، چونکہ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء کو ہم برحق مانتے ہیں، اگر کسی دوسرے نبی کی بھی کوئی توہین کرتا ہے تو اس کو بھی اسلامی اسٹیٹ اس کا بھی پروٹیکشن کرے گا، اس کے لیے بھی وہی قوانین اس کے پاس ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کے پاس قوانین ہوں گے۔ یہ ذرا سا اس چیز کی وضاحت بالکل، یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ہر ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف پیغمبر جو ہیں اللہ کے، جو دوسرے انبیاء ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ دو پیغمبر جو ہیں ان کے ماننے والے دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو پیغمبر ہیں، ان میں سے کسی کی بھی توہین کی اجازت کوئی اسٹیٹ نہیں دے سکتی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہوں گا، پیغمبر جو نہیں ہیں، دوسرے جو مذاہب ہیں، دوسرے جو نظریات ہیں، جو دھرم ہیں، ان کی جو برگزیدہ جو شخصیات ہیں، ان مذاہب کے، ان نظریات کے جو بانی ہیں، جن لوگوں کے بارے میں انسانوں کی بہت بڑی تعداد عقیدت اور محبت رکھتی ہے، ان کے بارے میں کسی انسان کو کوئی غلط بات کہنے کی، اہانت آمیز کوئی اسلوب اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اگر اسلامی کوئی ریاست ہو، کوئی مسلمانوں کی ریاست ہو، وہاں ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی محترم برگزیدہ شخصیت کی اہانت کرنے کی، جس کے نتیجے میں اس کے ماننے والوں کے جذبات مشتعل ہوں، اس کی اجازت وہ ریاست نہیں دے گی۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت حساس مسئلہ ہے مولانا، وہ یہ کہ اب بہت چلن ہو گیا ہے خاص طور سے بر صغیر میں عید میلاد النبی منانے کا۔ تو ایکچوئل اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ تو آپ بتائیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ، لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ ان دونوں تاریخوں کو محو کر دیا گیا۔ تمام محققین، تمام مورخین، تمام وہ لوگ جو کہ اس طرح کی تقویمات بناتے ہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جو تاریخیں ہمارے درمیان پیدائش یا وفات کے نام پر مشہور ہیں، وہ تاریخیں ہیں ہی نہیں۔ اس کے باوجود ان تاریخوں کا نام ہم نے 12 وفات رکھ دیا ہے، اور ان تاریخوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے سلسلے میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سخت ناپسندیدہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اس سلسلے میں؟ کچھ صاف صاف بات کرنی چاہیے کہ شرعی نقطۂ نظر کیا ہے، اس کے سماجی نقصانات کیا ہیں، دنیا پر عام لوگوں پر اس کے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں، ہونی چاہیے۔ ایک تو جو اصطلاح استعمال
کی جانے لگی ہے عید میلاد النبی، تو خود یہ اصطلاح شرعی طور سے ثابت نہیں ہے۔ عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی منانے کا دن۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عید کے 2 مواقع متعین کیے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ عید الفطر تو ہم اس خوشی میں مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی برکتوں سعادتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع عطا کیا۔ عید الاضحیٰ کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتی ہے، اور ان کے نتیجے میں یہ حج اور قربانی جو 2 عبادات ہیں، تو اس مناسبت سے عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ تو کہ اسلامی نقطہ نظر سے عید جو شرعی اصطلاح ہے اس میں صرف 2 مواقع ہیں، دوسرے مواقع کو شامل کر لینا، ان کو عید کا نام دینا درست نہیں ہے۔ اس نقطہ نظر سے گویا کہ عید میلاد النبی اس کی بھی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے۔ پھر ہم نے عید میلاد النبی ظاہر ہے کہ کوئی ایک ہی دن ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے اس دن کو متعین کر دیا، مسلم سماج میں اس کو خاص کر لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 12 تاریخ متعین کر لی گئی ہے، ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ، اور اسی تاریخ کو یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اسی تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ تو اس طرح گویا کہ ایک تاریخ ہے 12 جس میں کہ آپ کی پیدائش بھی ہوئی، وفات ہوئی، آپ اس کو ہم چاہے اس کو یوم ولادت کی حیثیت سے منائیں، چاہے یوم وفات کی حیثیت سے منائیں۔ جبکہ مورخین نے اور سیرت پر کتابیں لکھنے والوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تاریخیں ثابت ہی نہیں۔ جی، بعض مؤلفین نے 12 بتایا ہے، بعض نے 9 بتایا ہے، بعض نے 8 ربیع الاول بتائی ہے، کچھ نے اور تاریخیں بتائی ہیں، کچھ نے 2 بتائی ہیں، کچھ نے 3 بتائی ہیں۔ تو اسی طرح وفات کی بھی تاریخیں متعین نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی تاریخ ہو۔ تو گیا کہ ایک کوئی تاریخ کو خاص کر کے اس میں کچھ اعمال انجام دینا یہ بھی صحیح نہیں۔ ایک بات اور اہم بات یہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی کہہ کے کیا اظہار کرنا چاہتے ہیں، جی خوشی کا اظہار ہم کس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے جو سماج میں کچھ چیزیں رائج ہو گئی ہیں وہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کی اور پیغمبر اسلام کا ایک غلط امیج پیش کرنے والی، جی جو بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، جلوس، علم، ڈیگ، باجا، تاشا، گنبد خضرا کا ماڈل تیار کرتے ہیں، ٹرک پر دوسرے چیزوں پر اس کو رکھتے ہیں، جلوس کی شکل میں اس کے ساتھ جاتے ہیں، ڈھول باجا تاش وغیرہ یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ بڑے یہ فخر ہوتا ہے کہ ہمارا جلوس کئی کلومیٹر لمبا تھا، ہم نے اس میں جو جھنڈا جو بنایا تھا وہ کتنا لمبا تھا، اور اتنا لمبا جلوس ہونے کی وجہ سے راستے میں ٹریفک کتنے گھنٹے جام رہا۔ ان سب چیزوں کو بڑے فخریہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس میں کھانا، شیرینی، شربت اور دیگ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور گویا کہ ایک بہت بڑے جشن کی حیثیت سے یوم پیدائش اللہ کے رسول کے پیدائش کو منایا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس طرح کے کاموں کو کرنے کی وجہ یہ رہی کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی ان مذاہب کے جو بانی ہیں، ان کے جو برگزیدہ شخصیات ہیں، ان لوگوں کے وہ یوم ولادت کو اسی طرح مناتے ہیں، تو مسلمانوں میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اپنے پیغمبر کا اسی طرح یوم ولادت منائیں۔ تو انہوں نے ایک تاریخ کو متعین کر لیا اور اس میں اس طرح کے کام کرنے شروع کر دیے۔ اس سے ہٹ کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماہ ربیع الاول ایک مہینہ ہے، اس کی کسی تاریخ میں اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی، بھی ہوئی، وفات بھی ہوئی، تو ہم پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر عام ہو، لوگوں کو اس کی تفصیلات معلوم ہو، آپ کی تعلیمات کا لوگوں کو علم ہو، تو اس کے لیے تو ہم سال بھر میں مختلف
مواقع استعمال کرنے چاہیے. ہم کچھ پروگرام کریں، جلسے کریں، تقاریر کریں، مذاکرے کریں، بچوں کے مقابلے کریں. اس طرح کے مختلف پروگرام یوں تو پورے سال میں کرنے چاہیے، لیکن اگر ہم ماہ ربیع الاول میں ان چیزوں کا اہتمام زیادہ کریں، دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ کریں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کو بعض لوگ جو دوسری انتہا پر جاتے ہیں وہ اس طرح کے کوئی سیرت کے پروگرام کرنے کو بھی وہ منع بدعت کرتے قرار ہیں. دیتے ہیں، اسے روکنے کی کوشش کرتے یہ ہیں. دوسری تو انتہا ہے. یہ رویہ بھی صحیح نہیں ہے. اس طرح کے پروگرام جو سنجیدہ پروگرام ہوں، جس سے کہ اللہ کے رسول کی ذات کے بارے میں، آپ کی زندگی کے مراحل کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں لوگوں کو علم ہو، تو ایسے پروگرام کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو اس حوالے سے مولانا یہ جو خرافات ہم لوگ جو دیکھتے ہیں، اب آپ ہر ربیع الاول میں بلکہ ربیع الاول سے پہلے دیکھتے ہوں گے، یہ جو لوگ جلسہ جلوس نکالتے ہیں یا یہ سب کرتے ہیں، معلوم ہے وہ لوگ ان کے بڑے علماء واضح لفظوں میں بیانات جاری کرتے ہیں کہ یہ نہ کیا جائے، باجا جی تاشا لے کے نہ چلا جائے، ڈیگ نہ بجایا جائے، احترام کیا جائے راستوں کا، پبلک کا، سب کا. بڑے بڑے بیانات آتے ہیں. اس کے باوجود اس کا اثر نہیں پڑ رہا، بلکہ اور خرافات بڑھتی جا رہی ہیں. سنا ہے کہ اس سال تو عید میلاد النبی پر کوئی نماز بھی ایجاد کر لی گئی ہے، کہیں جماعت بھی ہوئی ہے. جی تو کہاں جا رہی ہے امت اس محبت کے نام پر؟ بالکل. یہ فتاوی باقاعدہ علماء کے فتاوی موجود ہیں کہ ان سب چیزوں کی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے باوجود بھی یہ سب کام انجام دیے جاتے ہیں. تو اصلاً وہی ہے کہ عام مسلمان ایمان کا یہ جز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت. عام جو مسلمان اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ اظہار کرنے کے لیے اسی طرح کے تماشے اختیار کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس سے روکنے کی مختلف تدابیر اختیار کرنی چاہیے. ان طبقات کے علماء سے بھی رابطہ کرنا چاہیے. ان سے یہ کہنا چاہیے کہ وہ صرف بیانات اور فتاوی ہی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ دوسرے مواقع پر بھی ان چیزوں سے بچنے کی تلقین کریں. جو اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات میں بھی وہ جائیں تو اسی طرح کی باتیں عوام کے سامنے رکھیں. تو ظاہر ہے کہ یہ جب باتیں عام کی جائیں گی، بار بار جب کہا جائے گا، اور انہی طبقات کے جو بڑے علماء ہیں وہ یہ باتیں ان کے سامنے کہیں گے، تو امید ہے کہ اس میں اصلاح ہوگی اور آہستہ آہستہ ان چیزوں میں کمی آئے گی انشاءاللہ. تو ہم لوگ پھر سے ان عملی پہلوؤں پر آتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اظہار محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا جو ہے مکمل ہوتا ہے اتباع رسول کا. جی. تو اتباع کا پہلو ہمارے یہاں کمزور ہے، اظہار محبت کا پہلو ہمارے یہاں غالب ہے. اور اتباع کا پہلو شاید اس وجہ سے بھی کمزور ہے کہ ہم لوگ ان تعلیمات کو جو عمل کے دائرے میں آتی ہیں وہ پیش کرنے کے بجائے معجزات، کرامات وغیرہ کو زیادہ شوق سے پیش کرتے ہیں. تو کیا ایکچوئل وہ کیا اسوہ ہے اور کیا تعلیمات ہیں جنہیں اس وقت پیش کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے، عام انسانیت کو بھی فائدہ پہنچے؟ اس سلسلے میں الگ سے بھی سوال ہو سکتا ہے، آپ اس میں بھی اس کو جوڑ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کو سماج میں اوپر اٹھانے کے لیے، ان کو برابر کے حقوق دلانے کے لیے جو تعلیمات دیں، تو وہ ہمارے یہاں برہمنی تہذیب غالب ہونے کی وجہ سے ابھی بھی اس طرح کے اثرات دکھائی نہیں دیتے. جی. تو اس کو بھی آپ ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو عبقری جو پہلو ہے، جو معجزانہ جو پہلو ہے، اس کو ابھارنے کی زیادہ کوشش کی گئی ہے، جبکہ آپ کی جو زندگی کا جو عملی جو پہلو ہے اس کو اس کے مقابلے میں کم نمایاں کیا گیا ہے. تو ضرورت ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ یہ ایک انسان کی زندگی کے 3 پہلو ہوتے ہیں. اس کا اپنے نفس سے، اپنی ذات سے تعلق، اس کا اپنے رب سے تعلق، اور اس کا
دوسرے انسانوں سے تعلق، ان تینوں پہلوؤں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمایاں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق کتنا گہرا تھا، آپ کے لیے تہجد کی نماز لازم تھی، آپ عبادات کثرت سے کیا کرتے تھے، رات رات بھر عبادات کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے۔ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حق اللہ کے تعلق سے انسان اپنے روحانی ارتقاء کے تعلق سے کیا کیا کام انجام دے، اس تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ لیکن ایک اور جو پہلو ہے، ایک انسان کا تعلق دوسرے انسانوں سے کیسا ہونا چاہیے، اس تعلق سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہدایات، تعلیمات بہت واضح ہیں، ٹو دا پوائنٹ ہیں، اور آپ نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حق اللہ کے مقابلے میں انسانوں کے حقوق پر تو غیر معمولی آپ نے زور دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نام اعمال کے 3 رجسٹر پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ایک تو ہے جس نے شرک کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن دوسرے اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، عبادات میں، نمازوں میں، روزے میں، زکوٰۃ میں کوتاہی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے اس کو بخش دے گا۔ لیکن اگر انسانوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی کی گئی ہوگی، حق تلفی کی گئی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، تو وہ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، وہ معاف نہیں کر دے گا۔ تو آپ نے انسانوں کے جتنے طبقات ہو سکتے ہیں سب کے آپ نے حقوق بیان کیے، والدین کے حقوق، ماں کے حقوق آپ نے الگ سے بیان کیے، باپ کے حقوق بیان کیے، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے، یتیموں کے حقوق بیان کیے، بیواؤں کے حقوق بیان کیے۔ اس زمانے میں ایک کمزور کہ طبقہ غلاموں کا ہوتا تھا، ان کے آپ نے حقوق بیان کیے، مزدوروں کے حقوق بیان کیے، عام مسلمانوں کے حقوق اب بیان کیے۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے تعلق سے ایک مسلمان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان کے حقوق بیان کیے۔ آپ نے ایک حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، عام طور سے وہ کوٹ نہیں کی جاتی ہے، تو قرآن میں تو ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا شہید ان العباد کلهم اخوہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے تمام بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو گیا کہ جتنے انسانی طبقات ہو سکتے تھے اللہ کے رسول نے سب کے حقوق بیان کیے۔ تو اس طرح آپ نے گویا کہ یہ کہا کہ انسانوں کے ایک مسلمان کے دوسرے انسانوں سے تعلقات بہترین ہونا چاہیے، آئیڈیل ہونا چاہیے، خوشگوار ہونا چاہیے۔ اسی تعلق سے یہ جو آپ نے عورتوں کے تعلق سے بیان کیا ہے، عرب کے اس سماج میں عورتوں کو ایک مظلوم اور کمزور طبقہ کی حیثیت حاصل تھی، ان کے کچھ حقوق نہیں تھے، وراثت میں عورت کا حصہ نہیں تھا، عورت تعلیم و تربیت کا کوئی خانہ ہی نہیں تھا، عورت کا کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی مرضی نہیں تھی۔ ایک شخص کا انتقال ہو جاتا تھا تو جیسے اس کا مال وراثت میں تقسیم ہوتا تھا، اسی طرح اس کی بیوی تبھی تقسیم ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس لیے اس کمزور طبقے کے حقوق بہت تفصیل سے آپ نے بیان کیے۔ ماں باپ کے حقوق پر تو بہت سی حدیث ہیں۔ ایک آدمی آیا، کہا کہ اللہ کے رسول میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس کے بعد کون ہے؟ تمہاری ماں۔ اس کے بعد کون ہے؟ تمہاری ماں۔ چوتھی بار آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ چوتھی مرتبہ باپ کا۔ لڑکیوں کے بارے میں آپ نے بتایا، جس شخص کی 3 لڑکیاں ہوں وہ اس کی پرورش کرے، ادب سکھائے، تعلیم و تربیت دے، جب بڑی ہو تو اس کی شادی کر دے، وہ جنت کا مستحق ہے۔ جنت کا مستحق ہوگا جی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کسی کی 2 لڑکیاں ہوں تو آپ نے کہا کہ وہ بھی جنت کا مستحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی آزادی، عورتیں خود مختار ہیں، ان کی بات سنی جائے،
ایک حدیث میں ہے کہ ایک لڑکی آئی، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے باپ نے اپنے بھتیجے سے میری شادی طے کر دی ہے، مجھے وہ رشتہ منظور نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی واقعی ہے کہ تم کو رشتہ منظور نہیں ہے تو تمہارا باپ بھی تم کو جبر کر کے تمہاری شادی وہاں نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی فوراً بول پڑی کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے شادی منظور ہے، میرے باپ نے رشتہ کر دیا ہے، میں ٹھیک ہے کر لوں گی، میں تو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ عورتوں کو کچھ حق ہے کہ نہیں ہے، ان کی کوئی مرضی ہے کہ نہیں ہے۔ جی جی جی، اجماعی طور سے بھی اللہ کے رسول نے عورتوں کے بارے میں فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع مشہور خطبہ ہے حج کے میں، آپ نے مختلف مواقع پر دین کی اہم تعلیمات بیان کی، اس میں آپ نے بیان کیا الا واستوصوا بالنساء خیرا، لوگو میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کی وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انہن اوان عندکم، عورتیں اپنا گھر بار چھوڑ کے، ماں باپ چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے تمہارے پاس آتی ہیں تو تم ان کا خیال رکھو، جیسے خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جیسے خود پہنتے ہو ان کو پہنو، ان کو مارو نہیں، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، ان کو اذیت نہ دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور سے خواتین کے بارے میں تو بہت اہم تعلیمات ہیں، آپ نے زور دیا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے مسلم سماج میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں، اس لیے کہ یہاں ہم جتنے عرصے سے یہاں پہ رہتے ہیں، جیسے دوسرے مذہب میں عورتوں کو حقوق نہیں ہیں، ان کو ایک کمزور، بے حیثیت، غیر مختار مخلوق کی حیثیت سے ہیں، اسی طرح ہم مسلمانوں نے بھی عزت کے نام سے، وقار کے نام سے، پردے کے نام سے، احتیاط کے نام سے بہت سی پابندیاں عورتوں پر عائد کر دی ہیں، جبکہ بہت سے حقوق تلف کر لیے ہیں، بہت سے حقوق تلف کر لیے ہیں۔ جی جی جی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقوق کی پامالی، عورتیں پردہ وردہ کچھ نہ کریں، عورتیں اختلاط کریں، یہ نہیں۔ اسلام کے جو حدود ہیں، اسلامی معاشرت کے حدود ہیں، جن میں کہ عورتوں کو بھی اس کی پابندی کرنی ہے، مردوں کو بھی اس کی پابندی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حقوق جو بیان کیے گئے ہیں وہ ان کو بھی دینا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس تعلق سے۔ تو لگے ہاتھوں ابھی ایک سوال ذہن میں آ گیا کہ خواتین کی مسجد میں جانے کا حق، جی اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کچھ اگر ہو تو؟ دیکھیں، ایک بہت صریح حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، حدیث کی اور بھی کتابوں میں ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی باندیوں کو یعنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، گھر میں ان کا نماز پڑھنا زیادہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو گیا کہ عورتوں کو آپ نے اختیار دیا، کوئی عورت چاہے اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، چاہے وہ جا کے مسجد میں پڑھے۔ روکنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہیں کہ مسجد میں ہم عورتوں کو جانے ہی نہیں دیں گے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سرتابی ہوگی، لیکن اگر ہم مسجد میں انتظام ہی نہ کریں، مسجدیں ایسی قائم کریں جن میں کوئی عورت جانا چاہے تو اس کے لیے جانے گنجائش نہ ہو، کہ نہ وضو کا انتظام ہو، نہ ان کے لیے الگ نماز کا انتظام ہو، تو ہم چاہے زبان سے کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں، لیکن عملاً گویا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو موجودہ دور میں تو اس کی ضرورت بہت زیادہ ہو گئی ہے، عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہیں، آفسوں میں کام کرتی ہیں، دفتروں میں جاتی ہیں، تعلیم گاہوں میں جاتی ہیں، تو ان کے گھر سے باہر کے اوقات خاصے اوقات گزرتے ہیں۔ اگر ہم یہ لازم کر دیں کہ عورتیں مسجد میں نہیں جائیں گی، صرف گھر میں نماز پڑھیں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے عورتوں کو آزادی دے دی کہ وہ نماز چھوڑ دیں، مت پڑھیں۔ عورت جب صبح نکلی ہے شام کو آئے گی تو گویا کہ کئی نمازیں اس کی قضا ہو جائیں گی۔ عورتوں کو روکنے کے تعلق سے بعض لوگ کچھ احادیث پیش کرتے ہیں، وہ بھی بہت غلط پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں پابندی عائد کر دی تھی، ان کو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا تھا۔
حضرت عمر تو اپنی بیوی پر بالکل نہیں غلط کر بات، پائے تھے. حضرت عمر کی بیوی حضرت عاتکہ تھی، ہاں؟ برابر مسجد جاتی تھی. کسی نے ان سے کہا کہ آپ حضرت عمر آپ کے شوہر پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ کیوں جاتے ہیں مسجد؟ ہاں. انہوں نے کہا کہ عمر مجھ کو روک دیں، روک دی. میں نہیں جاؤں گی. ہاں. تو اس نے پوچھنے والے نے کہا کہ عمر کیسے روکیں گے، اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ مت روکو عورتوں کو. تو کہا کہ جب تک وہ نہیں روکیں گے تب تک میں جاتی رہوں گی. جاتی رہوں گی. حضرت عمر پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس نماز میں بھی ان کی بیوی موجود تھی. تو جب حضرت عمر اپنی بیوی کو نہیں روک سکے تو وہ دوسری عورتوں کو کیا روکتے؟ تو بالکل یہ غلط بات عام کر دی گئی. ایک بات کہی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے رسول آج کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو وہ مسجد میں جانے سے روک دیتے. اس کو بھی گویا کہ ایک حکم سمجھا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ نے جب یہ بات کہہ دی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کو جانا صحیح نہیں. سوچنے کی بات ہے کہ خود حضرت عائشہ خود مسجد نبوی میں جاتی رہیں. حضرت عائشہ کے خاندان کی جو لڑکیاں تھیں وہ مسجد میں جاتی رہیں. حضرت عائشہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں تو تم ہماری بات کیوں نہیں مان رہی ہو. اصلاً حضرت عائشہ کا وہ احساس تھا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ عورت جائے سطر کے ساتھ جائے، کپڑے اوڑھ کے جائے، خوشبو لگا کے نہ جائے. تو اس طرح کے معاملے میں جو بے احتیاطی ہونے لگی تھی اس پر حضرت عائشہ نے یہ بات فرمائی تھی. اس بات کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ عورتوں کو مسجد جانے سے روکنا چاہتی ہیں، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ احتیاط کے ساتھ جو پابندیاں عائد کی گئیں اس کے ساتھ ان کو مسجد میں جانا چاہیے. تو خلاصہ یہی ہے کہ موجودہ دور میں تو ہمیں اس معاملے میں نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو احادیث ہیں باقاعدہ صریح احادیث ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانا ان کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں جائیں، کیوں چاہیں. حکم نہیں دیا جائے گا، زبردستی عورتوں کو مسجد میں لانے کی کوشش نہیں کی جائے گی، لیکن انتظامات تو کرنے چاہیے تاکہ جو عورتیں بھی چاہیں مسجد میں آنے کی ان کو اس کی آزادی ہونی چاہیے. اور موجودہ دور میں تو اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ گھروں میں تعلیم و تربیت کے مواقع کم ہو گئے ہیں. پہلے تو خاندان کی عورتوں کے ذریعے، مردوں کے ذریعے خاصی دینی تعلیم عورتوں کی ہو جاتی تھی. اب اس کے مواقع کم سے کم ہو گئے ہیں. تو مسجدوں میں مختلف پروگرامس ہوتے ہیں، دینی باتیں ہوتی ہیں، خطبات جمعہ ہوتے ہیں. تو اگر عورتیں آئیں گی تو اس طرح ان کی خود دینی معلومات میں اضافہ ہوگا اور دین سے اٹیچمنٹ میں بھی ان کا اضافہ ہوگا. اور پہلے عورتیں ویسے بھی گھر سے بہت کم نکلتی تھی، کوئی ضرورت بھی ایسی نہیں ہوتی تھی. اب آج تو ضروریات اتنی بڑھ گئی ہیں، بازار ہے، اسپتال ہے، تعلیم ہے، دوسری مصروفیات ہیں. عورت بار بار گھر سے نکل رہی ہے، دیر تک کے لیے نکل رہی ہے، یعنی اس کا پورا وقت گھر سے باہر نکل رہا ہے اور ایسی جگہوں پر صرف ہو رہا ہے جہاں نہ ہوتا تو بہتر تھا، اور مسجد جانے کے لیے ممانعت ہے. اس میں اتنی شدت آ گئی ہے مولانا کہ میں حج پر گیا 2010 میں. میرے اعزاء باب عزیز کے بالکل سامنے والے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. وہ میری بہنیں تھیں، میری پھوپھیزاد بہن سگی اور میرے چچا کی بیٹی. میں وہاں ملاقات کے لیے گیا. میں نے ان سے یہ ہوا کہ ٹھیک ہے ابھی ظہر ملاقات ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ نماز ہم لوگ یہیں پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے یہ بتایا ہے کہ گھر کا ثواب مسجد کے ثواب سے زیادہ ہے. تو اب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا حرم سے بھی زیادہ ہے؟ حرم کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ احادیث ہیں، ایک لاکھ گنا ثواب ملے گا، الگ فضیلتیں ہیں. اب اگر ہمارے علماء کرام اس حد تک آگے جاتے ہیں احادیث کی تشریح میں تو بہت ڈر لگتا ہے کہ کیسے آخر جو ہے وہ اس طرح کی ترجمانی ہوتی ہے. صحیح. تو کیا کرنا چاہیے؟ اور مطلب حرم سے بھی روکنا نہیں تو میں نزدیک یہ رائے صحیح نہیں ہے، یہ نقطہ صحیح نہیں ہے. بالکل اس کی اجازت ہونی چاہیے عورتوں کے لیے. تو ہم لوگ بات ختم کرنا چاہیں گے، لیکن ختم کرنے سے پہلے آپ کی گفتگو میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں بڑا اسوہ یہ ہے کہ انہوں نے عام انسانوں کی معاشرے میں خوشگواریاں لانے کے اصول بتائے. آپ نے اپنی ساری زندگی تو کلفتوں میں گزاری، لیکن اس زندگی میں بھی عام رویہ، آپ کی عام بول چال، اٹھنا بیٹھنا آپ کی طرف سے ایک خوشگوار صحیح ظاہر ہوتا تھا لوگوں کے لیے. لیکن معاشرہ خوشگوار رہے، لوگوں میں خوشگواریاں آئیں، اختلافات کم ہوں، نزاعات کم ہوں،
اور ایک بھلمساہٹ کا ماحول ہو. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہوں چند ایک اگر اس پر ہم لوگ دیکھیے اپنی بات اللہ کا کے رسول خاتمہ صلی اللہ کریں. علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے جو اخلاقی تعلیمات جو بیان کی ہیں، ان پر اگر عمل کیا جائے تو ہمارا سماج پرامن سماج ہوگا، اور تمام انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے. آپ کی تعلیمات ہیں آدمی ہمیشہ سچ بولے. آپ کی تعلیم ہے کہ امانت کا خیال رکھا جائے. آپ کی تعلیم ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے. من غشا فلیس منی، جو شخص کسی کو دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کی تعلیم ہے ایثار، اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینا. تو یہ عام ہدایات ہیں، عام انسانوں کے لیے ہیں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، آپ نے حقوق بیان کیے ہیں. اب سلام کرے. جس پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ آدمی چھینکے تو دوسرا اس کو دعا دے، ہم تصور کریں کیا وہ پیغمبر دوسروں کو آدمی تکلیف دے، کیا یہ برداشت کر سکتا ہے؟ آپ نے جو عام سماجی تعلقات میں جن باتوں کی تعلیم دی ہے، وہ ایک طرف آپ نے اخلاق فاضلہ پر ابھارا ہے، اور دوسری طرف جو اخلاق رذیلہ ہیں، جو برے اخلاق ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا حق مارنا، امانت میں خیانت کرنا، بات کرنا تو گالم گلوچ سے بات کرنا، جذبات میں اشتعال میں آ کے دوسرے کو تکلیف پہنچانا، صبر و تحمل کو نہ کرنا. یہ جو تعلیمات ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو سماج ایک خوشگوار اور پرامن سماج ہو سکتا ہے. تو اس تعلق سے جو آپ کی جو تعلیمات ہیں، ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو تعلیمات ہیں ان میں عام طور سے مسلم کا لفظ آتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، اپنے بھائی کے لیے کہ مسلمان پر مسلمان کا یہ حق ہے. تو مسلم کا جو لفظ آتا ہے اس کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ ذکر المسلم غالبیون، ذکر الاخ غالبیون. جس سماج میں آپ نے بات کہی اس سماج میں چونکہ سب مسلمان ہی ہوتے تھے اس لیے آپ نے یہ بات کہی ہے، ورنہ یہ جو اخلاقی آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے ہیں. ایک مسلمان جس طرح دوسرے مسلمان کا خیال رکھے اسی طرح ان باتوں میں ایک عام انسان کا بھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے ساتھ بھی وہ اسی انداز سے پیش آئے. تو آپ کی یہ تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آپ نے تمام انسانوں کے لیے ان رویوں کی تاکید کی ہے. اگر ان پر عمل کیا جائے تو ضرور ہمارا معاشرہ، انسانی معاشرہ جو ہے ایک پرامن اور خوشگوار معاشرے کی حیثیت سے وجود میں آئے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد رضی اسلام رضوی صاحب. آپ نے سیرت طیبہ کے بہت ہی حساس موضوعات پر بہت ہی واشگاف انداز میں اپنی رائے رکھی. آپ الحمدللہ ہندوستان کے ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کی رائیوں کو اہمیت دی جاتی ہے. آپ کے مطالعے پر لوگوں کو اعتماد ہے. سیرت طیبہ کے جن حساس مسائل کو ہم نے چھیڑا ہے اس کی وجہ سے ہمارے یہاں کئی طرح کی بدگمانیاں بھی ہیں اور رائیوں میں اختلاف بھی ہے. ہم ان حضرات سے معذرت چاہیں گے جن کو ہماری کسی بات سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں بیٹھ کر کے جو باتیں کہی ہیں نیک نیتی سے کی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک حقیقی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم سے کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے عوام اور ناظرین کے ذہن سے معاف فرمائے. ناظرین، پوڈ کاسٹ کا ادارہ تحقیق کا یہ نیا سلسلہ ہے اور ہم اس کے ذریعے دین کا، قرآن کا، سیرت کا حقیقی جو پیغام ہے وہ عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں. امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ اپنے حلقہ احباب میں اسے پہنچانے کی کوشش کریں گے اور ہمارے اس سلسلے کو آپ شیئر بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ.